ہمارے والد مولانا محمد عثمان فاروق علی صاحب۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ دوستو، آج میں آپ کو مولانا محمد عثمان فاروق علی صاحب، جنہیں دنیا ایک صحافی اور ایک ادیب کی حیثیت سے جانتی ہے، ان کے بارے میں آج میں آپ کو ان کے سب سے بڑے صاحبزادے جناب محمد فاروق صاحب، جن کا حال ہی میں 24 مارچ 2021 کو انتقال ہو گیا ہے، ان کی زبانی مولانا فاروق علی صاحب کی شخصیت کے بارے میں بتاؤں گا۔ مولانا فاروق علی صاحب کے سب سے بڑے بیٹے محمد فاروق صاحب کے علاوہ دوسرے بیٹے محمد صادق شادی کے 3-4 سال بعد کراچی منتقل ہو گئے تھے۔ ان کے ماشاءاللہ 4 بچے شادی شدہ ہیں اور اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ فاروق صاحب سے بڑی 2 بہنیں اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ایک بہن میرٹھ میں رہتی ہیں اور سب سے چھوٹے بھائی محمد طارق اوکھلا میں رہائش پذیر ہیں۔ مولانا محمد فاروق علی صاحب کے بارے میں محمد فاروق صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے ہوش میں مولانا کو صرف قمیص اور پاجامے میں دیکھا، سفید یا دھاری دھار قمیص اور لٹھے کا پاجامہ، سر پر اونچی باڑ کی ٹوپی، پیر میں پمپ شو یا چپل پہنتے تھے۔ میں نے ہمیشہ ان کو نظر کا چشمہ پہنے دیکھا۔ پہننے کے علاوہ ان کے کھانے میں بھی سادگی تھی۔ گھر میں جو کچھ بنتا تھا سب کھاتے تھے، البتہ آلو گوشت ان کا پسندیدہ کھانا تھا اور اس کو وہ جنتی کھانا کہتے تھے۔ پھلوں میں آم، خربوزہ اور تربوز خاص طور سے پسند تھے۔ صبح ناشتے میں 2 کپ چائے کے ساتھ کبھی کبھی بسکٹ یا سلائس لیتے تھے۔ تقریباً 9 بجے صبح دفتر کے لیے روانہ ہو جاتے، جو گھر کے قریب ہی تھا۔ مرحوم سگریٹ بہت پیتے تھے اور وہ بھی 4 مینار کا جو بہت تیز ہوتی تھی۔ ان کے لکھنے کے لیے گھر کا کوئی خاص گوشہ مخصوص نہیں تھا۔ گھر میں جو میز کرسی تھی زیادہ تر وہی ان کے لکھنے کا پسندیدہ جگہ ہوتی تھی۔ کبھی کبھی بیٹھک میں جہاں ان کا زیادہ تر وقت گزرتا تھا، چارپائی پر ہی بیٹھ کر لکھنے لگتے تھے۔ میں گھر میں چونکہ سب سے بڑا تھا، لہٰذا گھر کا سودا سلف لانے کا کام میں ہی کیا کرتا تھا۔ مولانا کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ ایک بار والدہ اور سب بھائی بہن کہیں گئے ہوئے تھے، میں ریڈیو پر کوئی پروگرام سن رہا تھا۔ رات کا وقت تھا اور والد صاحب کچھ لکھنے میں مصروف تھے۔ اسی درمیان کوئی صاحب مجھ سے ملنے آ گئے۔ میں بیٹھک میں ان سے باتیں کرنے میں لگ گیا، پھر انہیں باہر تک چھوڑنے گیا۔ اس عرصے میں تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ جب میں واپس آیا تو دیکھا کہ گھر میں اندھیرا ہے۔ میں نے سوچا شاید بجلی چلی گئی ہے۔ والد صاحب موم بتی جلائے برابر لکھتے جا رہے ہیں۔ مجھے آتے دیکھا تو فرمایا، ارے بھائی ریڈیو کھلا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے اسے بند کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ بند ہی نہیں ہوا، لہٰذا میں نے مین سوئچ بند کر دیا۔ احاطہ کالے صاحب کے سامنے ایک چائے کی دکان تھی جو والد صاحب کی پسندیدہ جگہ تھی۔ ایک دن میں بھی ان کے ساتھ ضد کر کے اس دکان میں چائے پینے چلا گیا۔ انہوں نے میرے لیے زیادہ دودھ کی ملائی والی چائے کا آرڈر دیا۔ پھر میں نے دیکھا والد صاحب کے لیے جو چائے کی پیالی آئی اس کا رنگ گہرا براؤن تھا، یعنی وہ بہت ہی کڑک چائے تھی۔ والد صاحب نے میرے چہرے پر حیرت کے تاثرات دیکھ لیے تھے، لہٰذا انہوں نے مجھ سے سرگوشی میں کہا کہ گھر میں کسی کو مت بتانا کہ میں ایسی چائے پیتا ہوں۔ یہ ان کی رواداری کا ایک نمونہ تھا۔ گھر میں چونکہ سب کے لیے اکٹھی چائے بنتی تھی، لہٰذا والدہ صاحبہ بچوں کا خاص خیال کر کے زیادہ دودھ اور کم پتی کی چائے بناتی تھیں، اور وہی چائے والد صاحب بغیر کسی تکلف کے پی لیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے اس سے ان کی تسکین نہیں ہوتی تھی، اس لیے الگ سے اپنی چائے بنوانے کے بجائے وہ یہاں ہوٹل میں اپنے مطلب کی چائے پیا کرتے تھے۔ جب مختلف بیماریوں نے انہیں آ گھیرا تو مارچ 1973 میں الجامعت کو الوداع کہنا پڑا۔ پیشاب میں پریشانی لاحق ہو گئی تو کچھ روز گھر پر علاج کے بعد پنتھ ہسپتال لے جایا گیا۔ طبیعت کچھ بحال ہونے پر ہسپتال سے انہیں چھٹی دے دی گئی، لیکن پیشاب کی نلی بدستور لگی رہی۔ دن میں ایک بار اس نلکی کی صفائی ضروری تھی، ورنہ نلی بلاک ہونے پر مریض کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ صفائی کا عمل میں نے ہسپتال میں ہی سیکھ لیا تھا، چنانچہ گھر آ کر یہ ذمہ داری میں نے ہی لی۔ اس کے علاوہ وقت پر دوائی دینا اور ان کی چھوٹی موٹی دیگر ضروریات بھی میں ہی پوری کرتا تھا۔ والد صاحب بھی مجھ پر بہت بھروسہ کرتے تھے اور کسی بھی ضرورت کے وقت مجھے ہی پکارتے تھے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم تھا اور میری خوش نصیبی کہ ان کے آخری لمحات میں قدم قدم پر ان کے ساتھ رہا اور جہاں تک ہو سکا ان کی خدمت کی سعادت حاصل کی۔ یہ اس لیے بھی ہوا کہ مجھ سے چھوٹے بھائی محمد صادق کافی عرصے پہلے کراچی جا چکے تھے اور سب سے چھوٹے بھائی محمد طارق ابھی کافی چھوٹے تھے۔
امید کرتا ہوں مولانا محمد عثمان فاروق علی مرحوم صاحب کی زندگی کے کچھ ایسے گوشے آپ کے سامنے آئے ہوں گے جو آج تک لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ تمام حضرات سے اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اب اجازت لیتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔